بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نسیم صبح کی پہلی ریکارڈنگ تھی، پہلا درس آ رہا تھا، تو وہ اسی میدان میں تھا، اسی میدان میں ریکارڈ ہوا تھا، یہیں سے نسیم صبح کا آغاز ہوا تھا۔ آج میں قریب 564-65 دن گزرنے کے بعد پھر مجھے یہ خیال آیا کہ پرانی یاد کو تازہ کیا جائے اور یہیں بیٹھ کر آج کا نسیم صبح ریکارڈ کیا جائے۔ بزرگوں، ابھی میں یہاں ٹہل رہا تھا اور اس بات کو سوچ رہا تھا کہ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری ہوگی۔ کون سا چہرہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے؟ کیا وہ چہرہ جو کبھی مسلمان بن جاتا ہے اور کبھی اسلام سے دور ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من، کیا ایسا دل لے کر جانا چاہتے ہیں جس دل میں اللہ و رسول علیہ السلام کی محبت برائے نام برائے رسم تو ہے، مگر افسوس ہے کہ اس کی حقیقت نہیں ہے؟ سچ جانیے، میں آج بھی اللہ رب العزت کی محبت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اللہ سے ہمیشہ مانگتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کی طلب میں ہی مر جاؤں۔ اللہ نصیب کرے اس مبارک چیز کو مانگتے مانگتے ہی مر جاؤں، کیونکہ یہ چیز بھی ایسی ہی ہے۔ اس کے لیے دیکھو، زندگی کے آخری سانس تک کوشش کرنی چاہیے، مانگنے اللہ سے دعاؤں کی ذریعے مانگنے کی شکل میں بھی، اور ریاضتوں، کوششوں، مجاہدوں کی شکل میں بھی۔ دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہر کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو سچ جانیے پھر سب کچھ ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس سب کچھ بھی ہو تب بھی آپ خالی ہیں۔ بنیادی چیز تو اللہ اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کا عشق ہے، اور اس کو حاصل کرنا دراصل پھر وہی کہ این سعادت بزور بازو نیست تا بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ ایسی سعادت ہے جو ہاتھوں کی کمائی کے ذریعے سے نہیں اس کو حاصل کیا جا سکتا۔ یہ تو اللہ کی ایک خدا داد نعمت ہے۔ اللہ رب العزت اگر عطا فرمائے تو مل جائے، اگر اللہ نہ دے تو پھر نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت کی عطا سے ملتا ہے، یہ عظیم سرمایہ اللہ رب العزت کی عطا سے ملتا ہے۔ اگر اللہ عطا فرمائے تو ملے، اللہ عطا نہ فرمائے تو نہیں مل سکتا۔ اس لیے جہاں بہت ساری قسم کی ریاضتیں، کوششیں بندہ کرتا ہے، کہیں روزے رکھتا ہے، کہیں نمازیں پڑھتا ہے، کہیں تہجدیں پڑھتا ہے، کہیں لمبی لمبی تلاوتیں کرتا ہے، کہیں جو بھی کچھ اعمال کرتا ہے، وہیں ایک ایسی چیز جو دل کی دنیا کی تبدیلی کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی خود بھی تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ کیا واقعی میں وہی شخص ہوں جو غلطی سے بھی نماز کی طرف نہیں جاتا تھا؟ کیا میں وہی شخص ہوں جو غلطی سے بھی تلاوت نہیں کرتا تھا؟ کیا میں وہی شخص ہوں جس کی زندگی میں کبھی تہجد نہیں تھی؟ کیا میں وہی شخص ہوں جو ظلم و جبر کو روا رکھتا تھا؟ کیا میں وہی شخص ہوں جس کی زندگی میں نیکیاں نہیں تھیں؟ پھر ایسے تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجتے ہیں تو پھر یقین جان لیجئے آپ کی زندگی ایسے تبدیل ہوگی انشاءاللہ
آپ غصے والے ہیں نرم خو ہو جائیں گے، نرم خو ہیں آپ کے مزاج میں رقت آ جائے گی۔ میں دیکھتا تھا میرے مرشد حضرت فقیہ الاسلام مفتی مظفر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، وہ بہت رویا کرتے تھے، بات بات میں وہ بہت روتے تھے، اور میں فقیر جب بھی ان کے پاس جاتا تھا تو میں ان کی مجلس میں بیٹھ کر چپ کے روتا رہتا تھا۔ کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ کیوں رو رہے ہو تو مجھے اس سوال کا جواب نہیں تھا میرے پاس، بس میرے اوپر رقت رہتی تھی اور میں ان کی مجلس میں بیٹھ کر روتا رہتا تھا۔ لیکن میں نے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ بہت روتے رہتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کی زندگی میں درود شریف داخل ہو جائے گا تو آپ رقیق القلب ہو جائیں گے، آپ کے دل میں رقت آ جائے گی، آپ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے تنہائیوں میں بھی روئیں گے، اور یہی تو ہم چاہتے ہیں، ہم یہی تو چاہتے ہیں۔ اللہ کرے تنہائیاں ہمیں ضائع نہ کریں، ہم اپنی تنہائیوں کو ضائع نہ کریں، ہماری تنہائیاں ہمیں ضائع نہ کریں، بلکہ ہم اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے ان کے عشق میں رویا کریں۔ اللہ نصیب کر دے یہ عظیم الشان نعمت۔ کبھی بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی اور بس چپ کے رونے لگ گئے، نہ بیوی کو پتہ، نہ بچوں کو پتہ، نہ کسی قریبی دوست کو پتہ، نہ کچھ، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا۔ اگر غلطی سے بیوی کی آنکھ کھل گئی، بیوی پوچھنے لگ جائے کہ بھی کیا ہو گیا آپ کو، اچانک کیوں رونے لگے، کہ جو مجھے ہو گیا وہ تجھے بھی ہو جائے، جس لیے میں رو رہا ہوں اس لیے تو بھی بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ کر رونے لگ جا۔ کیا اچھی بات ہو۔ میرے دوست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجا کرو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وہ شمع انشاءاللہ دل و دماغ میں روشن ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو، جو آپ وہم و تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں میں جب 4 لوگ بیٹھتے ہیں نا تو وہ ساری تذکرے کرتے ہیں، میرا مکان ایسا، میری بیوی ایسی، میرے بچے ایسے، میرا کاروبار ایسا، وہ ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، افسوس کی بات ہے، جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور ان کی شب و روز کی تڑپ کے طفیل آج اللہ کے فضل سے 2-4 لفظ اللہ کے ذکر کے متعلق کہنے کی استعداد تھوڑی بہت جو بھی اگر ہے تو ان کی طلب سحرگاہی اور ان کی شب و روز کی ان بے پناہ دعاؤں اور ان عجیب و غریب دعاؤں کی برکت ہے، جن دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تھکتے ہی نہیں تھے، گویا تھکتے نہیں تھے، مطلب اس کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، دعا پر دعا، دعا پر دعا، ہائے میری امت، ہائے میری امت اور امت۔ 4 آدمی بیٹھ جائیں، ساری چیزوں کا تذکرہ آئے گا، غلطی سے بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں آتا۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا عاشق ہے جو اپنے معشوق کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا غافل ہوا، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبتوں کا تقاضا تو خدا کی قسم یہ تھا کہ آپ کبھی اپنے خوابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ ہوتے، اپنے خوابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اگر آ جائے تو اس وقت میں بھی آپ کی رقت بے پناہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق تو یہ ہے، کبھی سفر میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو یاد کر کے آپ رونے لگیں۔ ایک مرتبہ میں غالباً جدہ سے مدینہ منورہ جا رہا تھا رات میں، یا بہرحال اسی روٹ پر کوئی سفر تھا، میں نے دیکھا کہ
روڈ کے دور طرف جب دیکھتے ہیں جنگلات میں تو بالکل اندھیرا تھا، اور گاڑی کے اندر تو جیسی روشنی ہونی چاہیے رات میں وہ تھی، بہرحال مکیف گاڑیاں ہوتی ہیں، اے سی ویسی چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف اندھیرا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ میرے محبوب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر کبھی دن کی روشنیوں میں سفر فرماتے تھے تو کبھی رات کے اندھیروں میں سفر کرتے تھے۔ کیسی مشقت بھری وہ مسافرت تھی، کیسا مشقت بھرا وہ سفر ہوتا تھا، جن میں گرمی بھی ستائے، سردی بھی ستائے، برسات بھی ستائے، اور پھر مزید یہ ہے کہ کبھی دھوپ ستائے تو کبھی اندھیرا ستائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسافرت اور وہ جرنی اور وہ سفر یاد کر کے پھر کیا ہوا ہوگا فقیر کا حال، وہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب اچھے لقمے اٹھایا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں کو بھی کبھی یاد کر لیا کریں۔ جب گھر میں اولاد کی ولادت ہو تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دستے مبارک سے اپنی اولاد کو قبر میں اتارنا بھی یاد کر لیا کریں۔ جب آسائشوں بھرے گھر میں دھوپ سے بچ کر گزار رہے ہوں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا دھوپ بھری دوپہری میں دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا اور لوگوں کی طرف جانا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور وہ مشقت بھرا وہ جانا، وہ مشقت بھرا وہ آنا، جبکہ اس میں خوراک کی بھی کوئی لازم نہیں تھا کہ خوراک پیٹ میں گئی بھی ہے یا نہیں گئی، ان سب کو بھی تھوڑا سا یاد کر لیا کرو۔ جب تم خوشیوں میں پاگل اور دیوانے ہو رہے ہو، جب خوشیاں تمہیں دیوانہ کر رہی ہوں، اس وقت کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی اس تڑپ اور راتوں کو اللہ کے سامنے سر رکھ کر کثرت سے بہنے والے آنسوؤں کو بھی یاد کر لیا کرو کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس قدر کثرت سے دعائیں فرمائیں، یوں تڑپ کر اللہ رب العزت کے حضور دعائیں فرمائیں، جن کو نہ کبھی مکے میں بھولے، نہ کبھی مدینے میں بھولے، نہ کبھی عرش پر بھولے، یعنی نہ کبھی معراج میں بھولے، کسی بھی خاص موقع ہو یا عام موقع ہو، امت کو کبھی بھولے ہی نہیں۔ اس رسول علیہ السلام کا کیا حق ہے میرے دوست؟ کیا ان کا یہ حق ہے کہ ان کو آپ بھلا دیں؟ یہ تو بے مروتی ہے، یہ تو بے مروتی ہے، اور یہ بے مروتی کہیں لے نہ ڈوبے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا تقاضا یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہر صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں پر جاں نثار کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا تقاضا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم سے نہ چھوٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی دن، کوئی لمحہ نہ گزرے جس میں کثرت سے درود اور سلام نہ بھیجا گیا ہو، کوئی دن نہ گزرے، کوئی لمحہ نہ گزرے۔ اس لیے میں اپنے دل کی تمام تڑپ کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں سنت کا اتباع اور درود اور سلام کی بے پناہ کثرت کرو، بے انتہا کثرت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام اتنا زیادہ پڑھو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ صوفی فیاض حسین صاحب چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ اس وقت کے حساب سے جو لٹریچر تقسیم کرتے تھے بسوں میں، ٹرینوں میں، بس سٹاپس پر، رشتہ داروں کو، جہاں جہاں بھی وہ بھیجتے تھے
لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے، دیوانے ہو گئے ہیں یہ درود شریف کے نام پر۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم آج جو تمہیں دیوانہ کہہ رہے ہیں نا، کل کو یہی لوگ انشاءاللہ الرحمن رشک کریں گے، رشک کریں گے، رشک کریں گے، رشک کریں گے۔ اس لیے لوگوں کے دیوانہ کہنے کی پرواہ نہ کرو، لوگوں کو جو کہنا ہے کہنے دو، ان کا احسان ہے وہ جو بھی کہہ دیں، وہ کسی کو نہیں بخشتے، دنیا والے کسی کو نہیں بخشتے۔ آپ کیوں امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ لوگوں کی پرواہ نہ کرو، درود شریف اس قدر کثرت سے پڑھو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور مجنون کہنے لگے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ عظمت اور محبت ہمیشہ کے لیے نسلاً بعد نسلیں عطا فرمائے۔ ہمارے اس درس کو، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔